کرتے رہے. ایک انتہائی چوٹ مارنے والا مدنی پھول پیش کر رہا ہوں. آپ نے بھی کسی کے پاس جا کے کوئی ٹریننگ کی؟ یا ٹکے کی جاب لینے کے لیے پوچھا جاتا ہے شارٹ ہینڈ آتی ہے, ٹائپنگ آتی ہے, آپ 10 منٹ میں کمپیوٹر کے کتنے ورڈز لکھ لیتے ہیں, اور ڈیفرنٹ اس کے معاملات و معمولات جو آفس ورکنگ کے مطابق متعلق ہوتے ہیں پوچھے جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں ٹکے بھر کی جاب ملتی ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مولا کریم جل مجدہ نے ایک عظیم نعمت اولاد کی صورت میں عطا کی, مگر یہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ کل معاشرے کا فرد بننا ہے, اور فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ہم معاشرے پر تبصرے کرنے والے اس ایک فرد کی تربیت کے متعلق کتنے حساس ہیں, کتنے سنجیدہ ہیں. بے امن معاشرہ ہے, بے سکون معاشرہ ہے. ہمارے ملک میں یہ نہیں, ہمارے ملک میں وہ نہیں. ارے معاشرے پر تبصرہ کرنے والے, اس کا فرد تیرے پاس تھا, یہ اکائی تیرے پاس تھی, یہ اکائی تجھے دہائی دے رہی تھی, بابا میں رو رہا ہوں, میں آپ کے ہاتھ میں ہوں, میں ننھا منھا ہوں, مجھے نہیں پتا کیا دیکھنا چاہیے, مجھے نہیں پتا کیا بولنا چاہیے, مجھے نہیں پتا کہاں جانا چاہیے, مجھے نہیں پتا کہاں رکنا چاہیے, مجھے نہیں پتا کیا کھانا چاہیے. جو آپ بولیں گے میں بولوں گا, جو آپ کہیں گے میں کہوں گا, جہاں آپ جائیں گے میں جاؤں گا. اب مجھے بتائیے, اس حوالے سے کبھی میں نے اور آپ نے توجہ کی نہیں کی, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ آج توجہ ہو جائے, آج توجہ ہو جائے, آج توجہ ہو جائے جناب. اب تک جو میں اپنی گفتگو کو لے کر آیا ہوں, اس نتیجے میں ہم اس ترکیب میں پہنچے کہ میرے بچے کی تربیت کس کی ذمہ داری؟ میرے بچے کی تربیت کس کی ذمہ داری بھائی؟ ڈو یو ایگری؟ آپ اس بات پر راضی ہیں نا؟ یہ آپ کی ذہن سازی ہوئی کہ میرے بچے کی تربیت کی ذمہ داری, بولیے اتنی آواز سے بولیے کہ آپ کو خود سنائی دے, میرے بچے کی تربیت کی ذمہ داری میری ذمہ داری. یہ طے پا گیا. اب انڈرسٹوڈ ہے کہ جب میں نے یہ طے کر لیا کہ میرے بچے کی تربیت کی ذمہ داری میری ہے, تو اب میں اس بات کو کسی پر ڈالوں گا نہیں, کسی پر ڈالوں گا نہیں. جب ذمہ داری میری ہے تو کسی پر ڈالوں گا. اسکول والوں نے یوں کر دیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یوں ہونا چاہیے تھا, یوں ہونا چاہیے تھا, یوں ہونا چاہیے تھا. ذمہ داری تو آپ کی تھی, آپ کسی پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور عمومی طور پر گھر میں بھی یہی ترکیب بنتی ہے, ماں اور باپ کے درمیان یہی صورت بنتی ہے. میں سارا دن تو ان کے ساتھ لگی رہتی ہوں, سارا دن انہی کو تو دیکھتی رہتی ہوں. وہ بولتا ہے میں تمہارے لیے تو کمانے جاتا ہوں, میں اب بھی کماؤں یا ان کو دیکھوں؟ یہ دونوں کام آپ کے ہیں. کما کس کے لیے رہے؟ کما کس کے لیے رہے؟ ابے مجھے آپ تھوڑا رسپانس دو گے نا تو میرے کو بات کرنے میں مزہ آئے گا. کما کس کے لیے رہے ہو بھائی؟ صبح سے لے کر شام تک لگے کس کے ہوئے ہو؟ بچوں کے لیے. ٹھیک ہے, وہ گھر میں ہے, وہ کچن میں ہے, وہ صفائی کر رہی ہے, وہ کھانا پکا رہی ہے, وہ برتن دھو رہی ہے, وہ کپڑے استری کر رہی ہے, وہ سب کچھ کر رہی ہے. پوچھو کس لیے کر رہی ہو؟ اپنے بچوں کے لیے. تو دونوں بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہو, مگر جو بچوں کے لیے ریئلی کرنا چاہیے, ایکچولی کرنا چاہیے, ترجیحی طور پر کرنا چاہیے, اس کے متعلق جب بھی بات ہوگی, فار ایگزامپل بچہ باہر سے آیا, بھاگتا 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 اس کے منہ سے نکلا کتا, آپ نے اسے دیکھا, فوراً بیگم سے بولے اس کے منہ سے کتا کیسے نکلا؟ اس کو یہ یاد نہیں ہوا کل میں نے اس کو کہا تھا بے کتے, کل میں نے میرے منہ سے نکلا تھا کتے اسی کے لیے. آج اسے یاد آ گیا کہ جب خلاف طبع کوئی چیز ہو, خلاف مزاج کوئی چیز ہو, تو اپنی بھڑاس کتا کہہ کے نکالی جاتی ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے تھا, آپ کو سمجھانا چاہیے تھا. یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے, بچہ یہ بھی دیکھ رہا تھا, یہ بھی ایک انداز ہے. کل کتے تک بات تھی, آج آگے بھی بات پہنچی کہ جب خلاف مزاج ترکیب ہو تو سامنے والے کو فقط ایک لفظ پر چھوڑ نہیں دیا جاتا, اس پہ ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی جاتی ہے. بچہ فقط اسکول کے نصاب کی 4 کتابوں سے تعلیم نہیں لیتا, یہ ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے. بچہ اسکول کی 4 کتابوں میں پڑھے الفاظ کی تعلیم و تربیت کا مرہون منت نہیں ہے. بچہ اپنے اطراف میں, اپنے گھر میں, گھر کے افراد میں, گھر کے ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے, جیسے ہو رہا ہے, جس طرح ہو رہا ہے,
جس بنیاد پر ہو رہا ہے، جس عنوان پر ہو رہا ہے، جس موقع پر ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، بچہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن کو بالکل سادہ بنایا. وہ اثرات قبول کرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. لہذا بچے کی تربیت کرنے کے لیے دارالمدینہ آپ کے ساتھ ہے. بچے کی تربیت کرنے کے لیے کون آپ کے ساتھ ہے؟ دارالمدینہ. بچے کی تربیت کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ہم انشاءاللہ آپ کے بچے کی تربیت کریں گے. جس بچے کو آپ نے روزانہ کتنی دیر کے لیے ہمارے پاس بھیجنا ہے؟ 8 سے لے کر 12 بجے تک. پہلے ابتدائی دنوں میں یہی بچہ آگے بڑھے گا، پرائمری میں آئے گا تو 8 سے لے کر 1 بجے تک. سیکنڈری میں جائے گا، ہائی تک پہنچے گا 8 سے لے کر 2 بجے تک. یہی 4 5 میکزیمم 6 گھنٹے وہ انسٹیٹیوشن، اسکول، ہائی اسکول کی طرف بڑھے گا. 4 5 6 گھنٹے کا ہی ڈیوریشن ہوتا ہے. عمومی طور پر یونیورسٹیز کا بھی تقریباً 5 6 گھنٹے کا ہی ترکیب ہوتی ہے. مگر ہم یہاں پر اس کیفیت میں جب ہمارا ننھا منہ بچہ ہے اور ہم نے اس کو الحمدللہ دارالمدینہ کے پری پرائمری کیمپس میں داخل کیا ہے، ابھی کی بات کر رہے ہیں. بچہ 4 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس آیا. ہفتے میں کتنے دن آیا؟ روزانہ 4 گھنٹے کے لیے آیا. طے ہے روزانہ 4 گھنٹے اس کو ٹائم سے پہنچائیں گے. کس کی ذمہ داری؟ ہفتے میں کتنے دن پہنچائیں گے؟ 5 دن. کتنے دن پہنچائیں گے؟ 5 دن پہنچائیں گے. 4 گھنٹے کے لیے پہنچائیں گے. یہی ترکیب ہے. مہینے میں کتنے دن ہو گئے؟ مہینے میں تقریباً 20 21 سم ٹائم 22 19 20 21 یہ فگر بنتا ہے. اور سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365 دن ہوتے ہیں. ان 365 میں سے سمر ویکیشن، ونٹر ویکیشن، نیشنل ہالیڈیز، ریلیجیس ہالیڈیز، کبھی یہ کبھی وہ، اس ترکیب کو بنا کے جو اکیڈمک کیلنڈر بنتا ہے اس میں کتنے دن ہوتے ہیں جی؟ 180 دن. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بچہ 4 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس آیا، 20 گھنٹے کس کے پاس رہا؟ بولیے کس کے پاس رہا؟ ایک دن میں 4 گھنٹے کے لیے بچہ ہمارے پاس آیا، 20 گھنٹے کس کے پاس رہا؟ آپ کے پاس. آگے چلیے. بچہ 5 دن ہمارے پاس آیا مگر 7 دن کس کے پاس رہا؟ آپ کے پاس. 365 دنوں میں بچہ 180 دن مگر صرف 4 گھنٹے ہمارے پاس رہا. آپ کے پاس کتنے دن رہا؟ پورے 365 دن رہا. ہمارے پاس 4 گھنٹے کے لیے رہا. اس 4 گھنٹے کے لیے 180 دن رہا. اس 180 دن کے لیے ہم نے باجیوں کو، ٹیچرز کو، ان کی ہائرنگ کے بعد سے لے کر ان بچوں کے سپرد کرنے تک 6 مہینے تک سکھایا ہے. کیا کیا ہے؟ 6 مہینے تک ان کی پراپر ان ڈائمنشنز پر ٹریننگ کی ہے. ٹیچر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ نے پراپر وے میں ان کی ٹریننگ کی ہے. کس لیے؟ کہ آپ کے بچے کی تربیت مدینہ مدینہ ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 4 گھنٹے کے لیے بچہ میرے پاس، 6 مہینے کی ٹریننگ میں نے کروائی الحمدللہ. مجھ سے برا دارالمدینہ ہم نے کروائی. بچہ 365 دن آپ کے پاس، ورکنگ ڈے میں بھی آپ کے پاس، اکیڈمک ڈے میں بھی آپ کے پاس، ہالیڈے میں بھی آپ کے پاس، دن میں بھی آپ کے پاس، رات میں بھی آپ کے پاس، صبح بھی آپ کے پاس، شام بھی آپ کے پاس. آپ کا بچہ کس کے پاس ہوگا؟ آپ ہی کے پاس ہوگا نا. مجھے بتائیے کہ 180 اکیڈمک کیلنڈر کے مطابق دنوں کے لیے 6 مہینے تک باجیوں کی تربیت ہم کریں، اور وہی بچہ جو ہمارا ہے، اب آپ کا ہی نہ رہنا، اب ہمارا بھی چونکہ دارالمدینہ میں آ گیا. اب بتائیے جس کے سپرد ہم اپنا بچہ 24 گھنٹے کے لیے کر رہے ہیں، 7 دنوں کے لیے کر رہے ہیں، 365 دن کے لیے کر رہے ہیں، اس کو ٹریننگ کی کتنی حاجت ہوگی؟ ٹریننگ کی حاجت ہے یا نہیں ہے؟ اہم ترین کام، اہم ترین کام، اہم ترین عنوان، جس کے بینیفٹس نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں ہیں. یقین مانیے دنیا کا بینیفٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ کیا ہوگا؟ آپ نے بینیفٹ کسے قرار دیا؟ وہ کما کے کھلا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے کمائے ہوئے سے بے نیاز کر دے، مگر واللہ یہ بچہ آپ کی آخرت میں آپ کے ثواب کمانے کا سبب بن جائے. اگر یہ نیت آج آپ کی ہو جائے، یہ آپ کی کامیابی ہے، یا آپ کا سکسیس ہے، یا آپ کی وصولی ہے، یا آپ کی وصولی ہے. بتائیے
اس کام کے لیے آپ کو کتنی تربیت کی حاجت ہے؟ اب آپ لوگ ہمارے پاس تربیت کے لیے کب سے آ رہے ہیں؟ سچی بات ہے، 6 مہینے کے لیے باجیوں کو بھیجا ہم نے. آپ کو کتنے دن بھیجیں؟ کتنے مہینے بھیجیں؟ کتنے سال بھیجیں؟ بھائی آپ کا بچہ آپ کو بے مثال چاہیے تو اس کے لیے کچھ تو آپ سے سال چاہیے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ اب مشورہ جاری ہے. میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کے متعلق اپنے بچوں کی امی کے ساتھ مشورہ کیا ہو نہ کیا ہو، دارالمدینہ کو تو آپ کا بچہ بڑا عزیز ہے. دارالمدینہ کو آپ کا بچہ بڑا عزیز ہے. یقین مانیے کیوں عزیز ہے کہ آپ نے ہمیں تو دیا ہی نہیں ہے. آپ نے ہمیں تھوڑی دیا ہے، آپ نے ہمارے مرشد کو دیا ہے. اپنے باپا کو دیکھ کر بچے ہمارے سپرد کیے ہیں. ہم پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ہم پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ کیا کریں، کیا ایسے اقدامات کریں کہ یہ ننھی منی کومپل تناور پھلدار درخت بن کر امت کو پھل دینا شروع کر دے. ہاں بتائیے ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے؟ بولو تو صحیح. ہاں بہت اچھی ہونی چاہیے. میں ٹریننگ دوں گا کس کو؟ دیواروں کو دینی تو آپ کو ہے. آپ کب آئیں گے؟ ذہن بنتا ہے، ٹریننگ ہونی چاہیے، ذہن بنتا ہے. بولو یہ بھی طے ہو گیا. پہلے میں نے آپ کو ریئلائز کروایا کہ آپ کا بچہ آپ کی ذمہ داری، یہ طے ہو گیا. دوسری یہ میں آپ کو ریئلائز کرنے لگا ہوں کہ جب آپ کی ذمہ داری ہے تو اس اہم ترین ذمہ داری کو احسن طریقے سے بجا لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی تربیت کرنی ہے. بچے کی تربیت کے لیے اپنی تربیت کرنی. یہ ریئلائز ہو گیا. تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سچی بات تو عرض کروں، جو 12 ماہ مدنی قافلے کا سفر کر کے آئے اس کا بچہ خاموشی کے ساتھ دارالمدینہ میں داخل ہو جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جو 12 ماہ کے قافلے میں جائے اس کا بچہ دارالمدینہ میں آ جائے. کیا خیال ہے؟ یہ پالیسی بنا لیں. مرکز الاولیاء میں یہ پالیسی بن جائے. ماشاءاللہ یہ پاکستان کا قلب کہلاتا ہے. قلب کے قلب میں بیٹھ کر اگر قلب منقلب نہ ہو تو یہ پالیسی بنا لیں کہ بھائی جو 12 ماہ کر کے آئے، 12 ماہ کے قافلے میں جائے اس کا بچہ دارالمدینہ. کیا خیال ہے؟ میں مشورہ مانگ رہا ہوں آپ سے. اب بتائیے کتنے دن کی ٹریننگ ہونی چاہیے؟ میں مشورہ مانگ رہا ہوں آپ سے. کتنے گھنٹے کی ٹریننگ ہونی چاہیے؟ کتنے سالوں پر مشتمل ٹریننگ ہونی چاہیے؟ میں آپ کو بہت آسان، چلیے یہ ریلائز تو ہو گیا نا، اب میں آپ کو بہت آسان انداز سے عرض کرتا ہوں. بہت آسان انداز. انڈرسٹوڈ ہے؟ مجھے اندازہ ہے، مجھے اندازہ بھی ہے، کچھ ہمارا انداز بھی ہے. ہمارے حالات بھی، ہمارے معاملات بھی، ہمارے معمولات بھی، ہماری سوسائٹی کی کیفیات بھی سب ہماری نگاہوں کے سامنے. تو ان تمام چیزوں کو ریئلائز کرتے ہوئے جو کنکلوژن نکلتا ہے یہ طے ہے. اب توجہ کیجیے گا، یہ طے ہے میرا بچہ میری ذمہ داری، یہ طے ہے اس کی تربیت کے لیے اپنی تربیت کا ہونا یہ میری ذمہ داری، پھر اپنے گھر کے ماحول کو تربیت یافتہ کرنا یہ بھی کس کی ذمہ داری؟ سب سے پہلا مدنی پھول ہے اپنی تربیت کا. یہ پہلا مدنی پھول نوٹ کر لیجئے. آپ کو اپنے گھر میں کیا ترکیب اختیار کرنی ہے؟ سب سے پہلے انڈرسٹوڈ، مجھے اپنی تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے جس طرح آپ کے بچے کا دارالمدینہ میں داخلہ ہوا ہے نا، آپ کو خود بھی دارالمدینہ میں داخلہ لینا پڑے گا. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بھئی آپ نے بچے کو دارالمدینہ میں کیوں بھیجا؟ کہ میرا بچہ نیک بنے گا، متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، دنیاوی تعلیم بھی ملے گی، دینی تعلیم بھی ملے گی. انشاءاللہ دونوں کے تزئین کی ترکیب ہوگی. میرا بچہ انشاءاللہ دینی اور دنیاوی طور پر آگے چل کر انشاءاللہ مفتی اسلام بنانا چاہوں گا تو مفتی اسلام بنے گا، اسکالر بنانا چاہوں گا تو اسکالر بنے گا، ڈاکٹر بنانا چاہوں گا تو ایک نیک ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنانا چاہوں گا تو ایک بہترین پروفیشنل مگر شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر انجینئرنگ کی ترکیب بنانے والا ہوگا. پائلٹ ہوگا تو خوف خدا والا پائلٹ ہوگا. ہاں یہی ترکیب ہے نا بھائی. یہی سوچ کر آپ دارالمدینہ میں آئے تھے نا. کائے کو آئے تھے دارالمدینہ؟ یہاں تو ہزاروں لاکھوں اسکول ہیں. دارالمدینہ تو پھر ابھی ننا منا اسکول ہے. جمعہ 8 دن ہمارے پاس نہیں ہوئے. ہمارے پاس کوئی فیم اور نیم بھی نہیں سوائے مرشد کی نسبت کے، جو ہمارے لیے کافی ہے. تو ان تمام ترکیبوں کو جب آپ لے کر آئے ہیں تو آپ نے ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کیا ہوگا. میں یہ کہوں گا جہاں آپ نے اپنے بچے کے لیے یہ پسند کیا ہے کہ آپ کا بچہ دارالمدینہ میں پڑھے، تو کیا آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ خود دارالمدینہ میں ہو؟ کون کون دارالمدینہ میں داخلہ لیتا ہے؟
ابھی کم ہے یار, ابھی ذہن نہیں بنا یار, مجھے اور کچھ بولنا پڑے گا, ٹائم کم ہے ورنہ میں بولنے میں کم نہیں, ٹائم بہت کم ہے. آپ اپنا ذہن بنائیے کہ آپ کو دارالمدینہ میں داخلہ لینا ہوگا. لیں گے داخلہ؟ سارے لیں گے داخلہ؟ کب سے آئیں گے پھر؟ کل سے یونیفارم میں آنا ہے, کیونکہ بچے کو یونیفارم میں بھیجیں گے بغیر یونیفارم کے بھیجیں گے. بچے کو یونیفارم کے بغیر کیسے بھیجیں گے یار؟ بچے کو یونیفارم کے ساتھ بھیجنا تو خود یونیفارم کے بغیر ہوں گے, خود فارم میں بھی ہوں گے, یونیفارم میں بھی ہوں گے. ہاں, وداؤٹ فارم نہیں آنے گا, فارم میں بھی ہوں گے اور یونیفارم میں بھی ہوں گے. یعنی جذبہ بھی ہوگا, مدنی حلیہ بھی ہوگا. ہماری فارم جذبہ, ہمارا یونیفارم مدنی حلیہ. کب سے آئیں گے؟ کل سے آئیں گے؟ آج سے آئیں گے؟ آ گئے ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہیں. آج ہمارے دارالمدینہ کا یہ پہلا درجہ ہے بھائی, اورینٹیشن ڈے ہے. اصولی طور پر تعلیمی اداروں میں جو اورینٹیشن ڈے ہوتا ہے اس میں سرپرستوں کو بچوں کے ساتھ بلایا جاتا ہے اور بچوں پر کلام کیا جاتا ہے. آج ہم نے بچوں کو تکلیف نہیں دی ہے, جو بچہ لے کر آیا مرحبا, اس پھول کو دیکھ کر انشاءاللہ ہمارا دل ہی خوش ہونا ہے. مگر اصولی طور پر ہم نے آپ کو بلایا ہے اس لیے کہ اس بچے کی تربیت کرنے سے پہلے ہمیں آپ کی تربیت کرنی ہے, اور آپ کی تربیت یوں کرنی ہے کہ 4 گھنٹے کی ٹیچر کو 6 مہینے تک ہم نے تربیت دی ہے, اور آج سے 18 گھنٹے کا ٹیچر آپ کو مقرر کر رہے ہیں, 7 دنوں کا ٹیچر آپ کو مقرر کر رہے ہیں, 365 دنوں کا ٹیچر آپ کو مقرر کر رہے ہیں. آج سے آپ کی ٹریننگ کا بھی مدنی آغاز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے دارالمدینہ کا کیمپس کہاں؟ یہاں پر تو 4 کیمپس کھولے نا, مختلف علاقوں میں کھولے نا. آپ کا کیمپس کہاں ہوگا جہاں پر آپ آئیں گے؟ آپ کا کیمپس آپ کا اپنا گھر ہے. آپ کا کیمپس آپ کا اپنا گھر ہے. آپ کا کیمپس آپ کا اپنا, بولو تو صحیح, آپ کا کیمپس آپ کا اپنا. آپ دارالمدینہ کے انوائرمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہمارا انوائرمنٹ صاف ستھرا ہو, ہمارا انوائرمنٹ مدنی ہو, وہاں کا عملہ پروفیشنل ہو, وہاں کی ٹریننگ جامع ہو, وہاں کا نصاب مدینہ مدینہ ہو. یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا؟ وہاں پر آپ آئیں, جیسے ہی دارالمدینہ میں داخل ہو آپ کا سینہ مدینہ بن جائے. یہی ہوتا ہے نا, آپ دارالمدینہ میں کیا آئے, آپ کو مدینے کی یاد آ جائے. یہی چاہتے ہیں نا؟ تو انڈرسٹوڈ ہے. اب دارالمدینہ کہاں ہے؟ آپ دارالمدینہ کہاں ہے؟ آپ کا دارالمدینہ آپ کے گھر میں ہے. آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کے گھر کا ماحول مدنی ماحول ہونا چاہیے. آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ مدنی ماحول ہونا چاہیے. اس کا آسان ترین نسخہ کیا ہے؟ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول عطا فرمائے. کتنے مدنی پھول ہیں جی؟ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول کریم مرشدی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے. یہ دارالمدینہ کا انوائرمنٹ ہے. آپ دارالمدینہ والے ہیں, آپ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہی ترکیب ہے نا بھائی؟ اب تک تو ہم نے یہی طے کیا نا یار, بھائی بولو تو صحیح یار, اب تک یہی طے کیا نا. تو اب پہلا جس اسکول میں آپ پڑھیں اس کا انوائرمنٹ, جب اب انڈرسٹوڈ بندہ جہاں بھی جاتا ہے کسی بھی اسکول میں جائے گا تو سب سے پہلے کیا نوٹ کرے گا؟ اسکول کا انوائرمنٹ کیسا ہے, یہ دکھتا کیسا ہے, کیسا ہو رہا ہے. یہی ترکیب ہے نا. تو اب آپ کا گھر دارالمدینہ, آپ اس کے ٹیچر, آپ کے بچے اس کے اسٹوڈنٹ, آپ کی بچوں کی امی, آپ کی کو ٹیچر, آپ کے ساتھ کام کرنے والی, آپ کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے والی, معاونت کرنے والی. لہٰذا اب اپنے گھر کے ماحول کو کیسا بنانا ہے؟ باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں کے مطابق کریں گے ایسا انشاءاللہ. یہ میرے ہاتھ میں رسالہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں 72 مدنی انعامات کا رسالہ. یقیناً یہ آپ نے دیکھا ہوگا. کس کس نے دیکھا ہے جی؟ ماشاءاللہ, مرحبا. رب العالمین آپ کو دین و دنیا کی برکت عطا کرے. اس کے صفحہ نمبر 28 پر یہ ترکیب موجود ہے کہ گھر میں مدنی ماحول کیسے بنایا جاتا ہے. اس کے صفحہ نمبر 28 پر یہ ساری ترکیب موجود ہے. عنوان پیش کرتا ہوں, یا رب کریم ہمیں متقی بنا. کیسا پیارا, یا رب کریم ہمیں متقی بنا. آمین کہہ دیجئے. کہ 19 حروف کی نسبت سے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول, یہ دارالمدینہ کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اپنے گھر میں اس ماحول کو بنائیں گے. پکا انشاءاللہ.
یہ نصاب کب لیں گے آپ؟ کتاب کے بغیر بچہ اسکول نہیں آتا نا، تو آپ نصاب کے بغیر گھر کیسے جائیں گے؟ ہے یہاں پر مکتبہ لگا ہوا ہے جہاں مدنی انعامات کے رسالے ملے ہیں؟ ارے قربان جاؤں آپ لوگوں کے، ماشاءاللہ پیچھے مدنی انعامات کے رسالے مل جائیں گے آپ کو. آپ کا نصاب مل جائے. کتنے ہزار روپے کا ہے بھائی؟ کتنے ہزار روپے کا ہے؟ پتہ ہے کتنے ہزار روپے کا ہے؟ پتہ ہے 2 روپے کا. یار اللہ پاک قربان نہ ہو جاؤں امیر اہل سنت پر. کتنے کا یہ؟ 2 روپے کا. 2 روپے کا. 2 روپے. فقیر بھی نہیں لیتا نا، آپ نہیں لیتا. 5 کا سکہ بھی نو بولے خود ہی رکھ سنبھال کے کم آئے گا ضرور. ہاں وہ بھی 10 کا نوٹ لیتا ہے. 2 روپے کا رسالہ اور پرائز لیس ٹپس. انمول طریقے ہیں اس میں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے. لیں گے آپ انشاءاللہ؟ یہ پہلا مدنی پھول ہے کہ آپ کے گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے. رائٹ؟ یہ دارالمدینہ کا انوائرمنٹ سمجھ میں آ گیا. اب آئیے ڈسپلن کی طرف. انڈرسٹوڈ ہے اسکول کا ڈسپلن انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور وہ ادارہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جس میں ڈسپلن نہ ہو. تو آپ کا ڈسپلن کیا ہے، آپ کے بچوں کی امی کا ڈسپلن کیا ہے، وہ بھی اسی رسالے میں موجود ہے. جب تک لائف میں ڈسپلن نہیں ہوگا نا، بچوں میں ڈسپلن کیسے آ جائے گا، بچوں میں سلیقہ کیسے آ جائے گا، بچوں میں طریقہ کیسے آ جائے گا. تو آقا کریم مرشد کریم دامت برکاتہم العالیہ نے ہم مردوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے، اور آپ کے گھر والوں کے لیے کتنے مدنی انعامات ہیں؟ 63. کتنے ہیں؟ مردوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63. ان کا نصاب شاید اس وقت جہاں موجود نہ ہو، مگر آپ مکتبۃ المدینہ سے لے لیجئے گا. نمبر 1، گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے، اس کے 19 مدنی پھول کہ دارالمدینہ کا انوائرمنٹ وہی ہونا چاہیے. نمبر 2، دارالمدینہ میں ڈسپلن ہو تو 72 مدنی انعامات کا رسالہ آپ کے ہاتھ میں ہو، 63 مدنی انعامات کا رسالہ آپ کے بچوں کی امی کے ہاتھ میں ہو. اس کو پتہ ہے ٹائم کتنا دینا ہے، اس کو پڑھنا کتنی دیر ہے، کتنا پتہ ہے؟ کتنا؟ صرف 12 منٹ. کتنے؟ زیادہ ہے؟ کم کر دیں. ڈبل 12 گھنٹے میں 12 منٹ. یار ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے، اس میں دینا کتنا ہے؟ دیں گے؟ دیں گے پکا؟ روزانہ بلا ناغا انشاءاللہ. نیت ہو تو انشاءاللہ بولیے، ٹھیک ہے نا؟ پاپا کریم اس پر بھی ہماری تربیت فرماتے ہیں، دل میں نیت ہو تو انشاءاللہ کہیں. تو طے پا گیا کہ روزانہ ہم نے 12 منٹ دینے ہیں اپنے گھر کے ڈسپلن کو. ٹھیک ہے جی؟ جس کی نیت بنتی ہو زور سے کہیں انشاءاللہ. آگے چلیے، اب یاد کرتے جائیے گا. دارالمدینہ کا ماحول 19 مدنی پھول، دارالمدینہ کا ڈسپلن 72 مدنی انعامات آپ کے لیے، 63 مدنی انعامات گھر والوں کے لیے. دینے کتنے صرف منٹ؟ 12 منٹ. تیسری بات جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، آپ کے گھر میں آپ کے ٹی وی لاؤنج میں ایک اسکرین موجود ہے. اس اسکرین پر ایک چینل آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں مدنی چینل. کیا بولتے ہیں ہم اس کو؟ کیا بولتے ہیں ہم اس کو؟ مدنی چینل. ایکسپرٹس، آپ کو بھائی پڑھانے والا ٹرینر چاہیے نا. دنیا بھر کی ایکسپرٹس، امت کے بہترین افراد کہوں تو غلط نہ ہوگا. اور اللہ نے ہمارے مرشد کامل دامت برکاتہم العالیہ کو جو برکات عطا فرمائی ہیں، یہ آپ ملاحظہ فرمائی رہے اللہ کی رحمت سے. ان مختصر سالوں میں 195 ممالک میں پھیلتا ہوا کام، 95 سے زیادہ شعبہ جات، ہر گلی، ہر محلہ، ہر کوچہ، ہر بازار، ہر نگر، ہر ڈگر، کم و بیش کتنے ہی ملکوں میں حاضری ہوئی. الحمدللہ جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی. اسلامی بھائی کیا، اسلامی بہنیں کیا، مدنی منع کیا، مدنی منیا کیا، ہر طرف ایک ہی دھوم ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہی صدا آتی نا مدنی چینل پر. بس یہ طے کر لیجئے، آپ نے اس مقدس ایکسپرٹ کو، اس کے معاونین کو، یعنی امیر اہل سنت ہوں، دارالفتہ اہل سنت کی مفتیان اکرام ہوں، جتنے اراکین شورا ہوں، مبلغین ہوں، قربان جاؤں ان پر، ان سب پر قربان جاؤں، واری واری جاؤں، جنہوں نے میرے مرشد کے مشن کو اوڑھ لیا. جنہوں نے میرے مرشد کے مشن کو اوڑھ لیا ہے. 24 گھنٹے، ڈبل 12 گھنٹے، 1 منٹ کے لیے مدنی چینل بند نہیں ہوتا. 1 منٹ کے لیے مدنی چینل بند ہم کرتے ہیں، ہم بند کرتے ہیں، وہ نہیں چلتا، وہ چلتا رہتا ہے. وہ تسلسل کے ساتھ
ٹریننگ ہو رہی ہے، کر رہا ہے، معاشرے کی اصلاح کی صورتیں بنتی چلی جا رہی ہیں. یوں تو جس دم، جس پل، جس ساعت، جس گھڑی آپ فارغوں سے دیکھیں. مگر میں پراپر دارالمدینہ کی تربیت کے اعتبار سے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں اور اخلاقی طور پر پابند کر رہا ہوں کہ کم از کم 63 منٹ روزانہ، جس کو ہم عمومی طور پر 60 منٹ سے تعبیر 1 گھنٹہ کرتے ہیں، 63 منٹ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے نسبت کی ترکیب میں 63 منٹ روزانہ مدنی چینل ہر دعوت اسلامی کے ادارے دارالمدینہ میں پڑھنے والے مدنی منع یا مدنی منی پر اخلاقی طور پر لازم ہے کہ وہ کم از کم 63 منٹ توجہ کے ساتھ مدنی چینل دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. کھاتے پیتے نہیں، چلتے پھرتے نہیں، فون اٹینڈ کرتے نہیں، نیٹ پہ چیٹنگ کرتے نہیں، سوشل ویب سائٹس پر جاتے نہیں، چائے پیتے نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے نہیں. ابھی آپ کیسے بیٹھیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہی انداز آپ کا آپ کے گھر میں ہو، مدنی چینل ہو اور آپ ہو، کاپی ہو اور قلم ہو. یوں تو 63 منٹ تو میں نے کہہ دیا ہے، آپ 5 منٹ بھی مدنی چینل پر بیٹھیں گے نا، اللہ نے مدنی چینل کو وہ برکات عطا کی ہیں. آپ 5 منٹ مدنی چینل دیکھیں، آپ سیکھے بغیر نہیں اٹھ سکتے. کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ایسا ملے گا، آپ بولیں گے یار مدینہ مدینہ ہو. روزانہ کے 2 کام طے ہوئے. نمبر 1 12 منٹ دینے ہیں مدنی انعامات کے رسالے کو. نمبر 2 63 منٹ دینے ہیں مدنی چینل کو اپنے ہی گھر میں. ٹھیک ہے، یہ روزانہ کے 2 کام سارے کریں گے انشاءاللہ. آگے بڑھیے. ہفتے کا 1 کام آپ کی سپرد کر کے جا رہا ہوں. ہفتے کا صرف 1 کام. وہ کام کیا ہے؟ ہمارا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع. کہاں ہوتا ہے جی؟ جہاں جہاں ہوتا ہے. مرکز العلیا میں کتنے مقامات پر ہوتا ہے؟ ایسے 8 مقامات پر ہوتا ہے. تو جو آپ کے قریب ترین مقام ہے، آپ کا وہی مقام ہے. جمعرات ہو، مغرب ہو، جو ہفتہ وار اجتماع کا مقام ہے وہی ہمارا مقام ہوگا انشاءاللہ. روزانہ کے 2 کام طے پائے. 12 منٹ فکر مدینہ، 63 منٹ مدنی چینل. ہفتے کا 1 کام طے پایا، وہ کیا؟ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع. اب ماہانہ 2 کام. میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے چلا ہوں. ماہانہ کے 2 کام آپ کے سپرد کر رہا ہوں. 1، الحمدللہ جس طرح آج آپ یہاں جمع ہیں، آپ کے دارالمدینہ جہاں پر آپ کے بچے پڑھتے ہیں، مدنی منع پڑھنے جائیں گے، اسکول کا آغاز ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہر 30 دن کے بعد وہی مشاورت کا عمل ہوگا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کا بچہ اب آپ ہی کی نہیں، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. ہم اس پر بیٹھ کے مشورہ کریں گے. میرا بچہ کہاں پیچھے ہے، میرا بچہ کیوں پیچھے ہے، میرا بچہ آگے ہے، فقط میرے لیے ہی بینیفیشنٹ کیوں ہو، امت محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے کیوں نہیں، اس سے امت کیوں نہ نفع حاصل کرے. یہ قرآن پڑھے، لوگ سنیں، اور ایسا قرآن پڑھے کہ جس سے دنیا اور آخرت کی خیر ہو جائے. ایسا ذکر اللہ کرے کہ اس کے ذکر کی دنیا اور آخرت میں دھوم ہو. یہ بیان کرے، اس کی نیکی کی دعوت سے لوگ کافر ہوں تو اسلام قبول کر لیں، فاسق ہوں تو تقوی کی نعمت پائیں، غافل ہوں تو بیدار ہو جائیں، جاہل ہوں تو انہیں علم ملے، خشک مزاج ہوں تو انہیں لذت عشق ملے. ارے میرا بچہ میرے لیے ہی نہیں، امت محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو نفع دینے والا ہو، اس لیے ہر 30 دن میں ہمیں آپس میں بیٹھنا ضروری ہے. آئیں گے آپ؟ ہر 30 دن میں ہم بلائیں گے، آپ آئیں گے؟ ہم بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، مدنی حلقہ لگے گا، اراکین شورا سے وقت لیں گے، ذمہ داران سے وقت لیں گے، وہ ہماری تربیت کریں گے. اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے ہماری صورتیں بنیں گی، مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ترکیب بنے گی، ڈسپلن پوائنٹ آف ویو سے ترکیب بنے گی. آپ کے دارالمدینہ میں کیا کمزوری ہے اس پر ہم کلام کریں گے، ہمارے دارالمدینہ میں کیا کمزوری ہے اس پر ہم کلام کریں گے، تاکہ دارالمدینہ کا انوائرمنٹ بھی متاثر نہ ہو، یہاں ہم پڑھنے پڑھانے والوں کا ذہن بھی آپس میں مطابقت رکھتا رہے. یہ بہت ضروری ہے. آئیں گے انشاءاللہ دو جلد. اس کو ہم اکیڈمک اصطلاح میں PTM کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم؟ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کہتے ہیں. مگر الحمدللہ دارالمدینہ میں یہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ بھی اپنی مثال آپ ہوگی انشاءاللہ. جس طرح یہ ادارہ اپنی مثال آپ ہے نا، یہ بھی PTM اپنی مثال آپ ہوگا، مگر اس میں آپ کو آنا ہوگا. آئیں گے انشاءاللہ. اور آخری کام جس میں سارے کام سمٹ کر آ جاتے ہیں، سارے کام سمٹ کر آ جاتے ہیں، وہ ہے 3 دن کا مدنی قافلہ. جب تک ہر سرپرست اپنا یہ ذہن نہیں بنائے گا
کہ مجھے 30 دن میں 3 دن اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے. کتنے دن؟ 3 دن. آپ دیکھیے کہ یہ 3 دن آپ اللہ کی راہ میں سفر کیجئے, مدنی قافلوں میں جائیے, امت کی حالات پر غور کیجئے, تفکر کیجئے, علم حاصل کیجئے. جو نہیں آتا اسے سیکھیے, جو آتا ہے اسے سکھائیے. جب اس طرح سے آپ معاشرے کا درد لے کر گھر سے باہر جائیں گے تو آپ بتائیے گھر کے اندر آئیں گے تو کیا اس درد کو بھول جائیں گے؟ ہر 30 دن میں 3 دن یہ ذہن بنائیں. ہر سرپرست اسلامی بھائی, یوں تو جتنے بھی موجود اسلامی بھائی ہیں, کہ باپا کریم دامت برکاتہ العالیہ نے تو ہمیں کام ہی 2 دیے ہیں, ایک مدنی قافلہ اور مدنی انعام. کیا دیا ہمیں؟ مدنی قافلہ, مدنی انعام. مدنی قافلہ اور مدنی انعام سے جو جڑا رہا, مدنی کام سے جو جڑا رہا, آپ دیکھیے اس کی اور اس کی آنے والی نسل کی تربیت کیسی ہوتی. آج کی 5 مدنی کام ہیں, میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ریمائنڈ ہو جائے. نمبر 1, 12 منٹ کی فکر مدینہ. نمبر 2, 63 منٹ مدنی چینل. نمبر 3, ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع. نمبر 4, ماہانہ سرپرستوں کا کیمپس میں اجتماع. اور نمبر 5, پانچواں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. پانچواں کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا, صلو علی الحبیب صلی اللہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.